نحمده ونصلي على سيدنا ورسولنا الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار اور بڑی محبت ہے۔ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ وہ اگر بندوں کو جہنم سے نہ بچانا چاہتا تو 1,00,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام کو ہدایت کا پیغام دے کر نہ بھیجتا۔ وہ اگر بندوں کو جہنم سے بچانا نہ چاہتا تو انہیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل نہ فرماتا۔ وہ اگر بندوں کو جہنم سے بچانا نہ چاہتا تو موت تک توبہ کا دروازہ کھلا نہ رکھتا۔ اس کو چونکہ اپنے بندوں سے پیار ہے، اس لیے وہ انداز بدل بدل کر بندوں کو سمجھاتا ہے، ایک ہی بات کو بار بار بیان کرتا ہے تاکہ کور مغز بندوں کی سمجھ میں بھی بات آ جائے اور وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ رحیم و کریم اللہ نے قرآن کریم میں جہنم کے ہولناک عذابوں کا ذکر کر کے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو جو تمہیں جہنم میں لے جائے، کیونکہ اس کے اذیتناک عذاب کو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ جیل ہے، مگر دنیا کی خطرناک جیل اس کے مقابلے میں ہے چھے۔ وہ عقوبت خانہ ہے، مگر دنیا کا کوئی عقوبت خانہ اس کے 10ویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہاں عجیب و غریب آگ ہوگی جو دلوں پر شعلہ زن ہوگی۔ جہنمیوں کے گلے میں توق پڑے ہوں گے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آگے سنیے کہ جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جہنمیوں کا کھانا زقوم ہوگا اور ان کے پینے کے لیے کھولتی ہوئی پیپ ہوگی۔ جہنمیوں کا لباس آگ ہوگا اور وہ دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے ہر طرف سے آگ میں گرے ہوں گے۔ وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی اور وہاں کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور ہماری نوجوان بہنوں، جہنم تو یقیناً اللہ نے بنائی ہے، مگر وہ مہربان اللہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ مگر غلطی ہماری ہے کہ ہم جہنم سے بچنا تو نہیں چاہتے اور وہ اعمال کرتے ہیں جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے سارے اعمال کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ان اعمال میں سر فہرست کفر اور شرک ہے۔ کافر اور مشرک کا جنت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ نماز کا نہ پڑھنا اور زکوٰۃ کا نہ دینا بھی جہنم کا مستحق بنانے کا ایک سبب ہے۔ سورہ مدثر میں ہے کہ اہل ایمان قیامت کے دن جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں نہ تھے اور محتاج کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ ترک عبادت کے علاوہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے اہم عمل حرام مال بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا يدخل الجنت جسد
غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس نے حرام غذا سے پرورش پائی۔ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ حرام مال بھی کھاتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں اور رشوت بھی کھاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص گناہ سے مال کماتا ہے پھر وہ اس سے عزیزوں کی امداد کرتا ہے یا صدقہ و خیرات کرتا ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ سب کچھ قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب حقوق العباد کا ضائع کرنا بھی ہے۔ بندے کی جان، بندے کی عزت و آبرو اور بندے کا مال، ان سب کا تحفظ اس کا حق ہے، اور اس حق کا ضائع کرنا اللہ کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے یا اس کی تلافی نہ کر دے۔ اعضاء کا غلط استعمال بھی جہنم میں لے جانے والے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سب کا صحیح استعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے اور ان کا غلط استعمال اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بعض اوقات زبان سے نکلنے والا ایک غلط کلمہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مثلا کلمہ کفر کہہ دیا، اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا دیا، کسی مسلمان کا دل دکھا دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور قتل و قتال تک نوبت پہنچ گئی، تو یہ کلمہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ آئیے ہم عزم کریں کہ ہر اس عمل سے بچیں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں، اور ہر وہ عمل کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔